وہ وہاں مجھے دیکھ لیں. سو آپ دیکھ رہے ہیں. ھذا ما عندی والعلم عند اللہ. جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب میرا نام بشارت علی ہے. جی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ووٹ ڈالنے کو کفر کہتے ہیں. جی تو آپ اس کے بارے میں ذرا شریف فرمائیں. ماشاءاللہ بڑا برموقع سوال ہے، اور ہم بھی چاہتے تھے کہ یہ سوال ابتدا میں ہی ہو جائے. ظاہر ہمیں پتا تھا کہ ہونا تو ہے، تو ابتدا میں ہی ہو جائے. تو شہزادے بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک سیاست کا باب کھول دیں، ہم اصولی بات کرتے ہیں. نبی پاک صاحب الوراق علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حکمران کا معیار بتایا، اور حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اور امام مسلم اس حدیث کو اپنی صحیح میں لائے. امام مسلم کے علاوہ اور سینکڑوں مقامات پر اس حدیث کو محدثین نے اور فقہا نے نقل و ذکر کیا. اور امام احمد رضا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دوام العیش فی الائمہ من قریش یا دوام العیش من الائمہ من قریش، اور ایک اور طرح بھی اس کا نام میری نظر سے کوئی 35 سال پہلے گزرا تھا. اس رسالہ میں امام احمد رضا نے دلائل قویہ کے ساتھ ثابت کیا. حدیث یہ ہے، گو امام کی نظر اس حدیث کے اس متن کی جانب نہ گئی، لیکن اس متن سے ملتی جلتی بہت ساری حدیث امام نے فتاوی میں وارد فرمائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الناس تبع لقریش فی ھذا الشان مسلمہم لمسلمہم وکافرہم لکافرہم. اور اسی باب میں تغیر کے ساتھ آگے یوں آ گئی ہے کہ مسلمہم تبع لمسلمہم وکافرہم تبع لکافرہم، اور تھوڑے تغیر کے ساتھ دیگر مقامات پر بھی یہ حدیث مبارکہ آئی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب قیامت تک سرداری میرے خاندان کو قریش کو مسلم ہو گئی، یہاں تک کہ اگر میرے خاندان کا کوئی بندہ مسلمان ہے تو تمام مسلمان اس کی تابع داری کریں، اس کی بات مانیں، اور اگر میرے خاندان کا فرد ہے سرداری کے اہل ہے اور کافر ہے تو کافر اس کی اتباع کریں. اور بعد میں یہ قوانین فتح مکہ کے بعد اس میں کچھ تغیر بھی آیا، وہ تمام نظائر بھی میری نظر میں ہیں. بہرحال ہمارا یہ موقف ہے کہ اصلی حکمران مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین وہ قرشی ہوگا، اور دنیا بھر میں جتنے بھی سلاطین اسلام ہوں گے وہ اصل خلیفہ سے باقاعدہ اجازت و سند حاصل کریں گے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمران کا معیار بیان کیا. فرمایا، یہ حدیث جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا کہ لا الفین احدکم یوم القیامہ علی رقبتہ بعیر لہ رخاء. سنو، میں تمہیں قیامت میں اس طرح آتا نہ دیکھوں کہ اس حکمران کی گردن پر کتاب الامارہ میں ہے نا، اس لیے حکمرانوں کو تخاطب ہے اور یہ طے شدہ بات ہے. میں اس حالت میں تمہیں آتا نہ دیکھوں کہ حکمرانوں تمہاری گردن پر ایک اونٹ جو ہے وہ بلبلا رہا ہو، اور اونٹ اشارت ہے مال و دولت کی جانب، سواری کی جانب، اور فقیر اس سے مراد لیتا ہے، اور علماء موجود ہیں. اس سے مراد یعنی عربوں کے ہاں سواری کے طور پہ بولا جاتا تھا، اور مال کے اظہار کے لیے اونٹ بولا جاتا تھا، اور شان و شوکت کے لیے اونٹ بولا جاتا تھا. اس سے مراد لینڈ کروزرز، مرسیڈیز، پراڈو وغیرہ جتنی بڑی گاڑیاں ہیں وہ بھی آ جائیں گی. بعیرن اللہ یہاں پھنس گیا تو کہتا ہے یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک شیئا، آج میں تیری مدد نہیں کرتا. اگر کوئی اپنے پیش نظر یہ بات رکھتا ہے اور وہ یوں میدان میں نکل سکتا ہے کہ اس کی گردن پر مال بیت المال لوٹنے کا بوجھ نہ آنے پائے بلکہ وہ فقیرانہ زندگی گزارے. عزت و عظمت کا تعلق مال و منال سے نہیں ہے، عزت و عظمت کا تعلق بڑے بڑے محلات بنانے سے نہیں ہے. میں نے اس مرد حق کا گاہ کی بارگاہ میں جا جا کر تربیت پائی جس کو ایوارڈ دینے کے اعلان کیے گئے
تو اس مرد حق نے کہا یہ لے جاؤ اپنا ایوارڈ، محمد موسیٰ مرسری تمہارے ایوارڈ کا محتاج نہیں ہے۔ میں نے اس سے بڑا حق کو، اس سے بڑا مرد حق کا گان نہیں دیکھا، ورنہ آج تمہارے سامنے کھل کے کہتا ہوں، آج جتنا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر نظر آ رہا ہے، ایون کہ یہ خادم یہ اسی مرد حق کا پالا ہوا ہے جس کو محمد موسیٰ مرسری کہتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی ایسا حق ملتا ہے، یہ حدیث طویل ہے، وقت نہیں، ویسے میں اس پر الگ ریکارڈ کروا دوں گا، اور اگر پہلے سے کہیں میں نے ریکارڈ کروایا ہے تو باہر سی ڈی ہوگی، آپ لے کے سن لیجئے گا۔ تو اگر کوئی ایسا حاکم ملے جو بیت المال لوٹنے کا ارادہ نہ رکھتا ہوں، قوم کی خدمت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور قوم کو آسانیاں وہاں پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس کے حق میں ووٹ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔